بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 32، المبحث الثالث فی اغراض التشبیہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تعریفی تشبیہ، تقسیمی تشبیہ کے بعد تشبیہ کی جو اغراض ہے، مقاصد ہیں، جو مطالب ہیں، اس کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ اغراض معنی مطالب، مقاصد۔ تشبیہ کی کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، وہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ ویسے تو تشبیہ جو ہے مشبہ کے اعتبار سے 6 قسم پر ہے، یہاں پر خود بیان ہو جائے گا۔ ایک ہے امکان مشبہ کا بیان کرنا کہ مشبہ ممکن ہے اس طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے حال مشبہ کا بیان کرنا، مشبہ کا جو حال ہے اسے بیان کرنا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ نمبر 3 مقدار حال مشبہ، اس مشبہ کی جو حالت ہے اس کو مقدار میں بیان کرنا کہ اس کی کتنی مقدار ہے، زیادہ کالا ہے، زیادہ سفید ہے، یا کم کالا ہے یا کم سفید ہے۔ اور ایک ہے حال مشبہ کی تقریر کرنا، مانا ذہن میں بیٹھانا۔ نمبر 5 ہے تزیین مشبہ، مشبہ کو خوبصورت دکھانا۔ اور ایک ہے تقبیح مشبہ، کسی مشبہ کو بہت برا اور ذلیل دکھانا، جس سے اب کسی کو کہہ دے کہ وہ بندر ہے، بندر کی طرح ہنس رہا ہے، جس کی برائی کیا ہو گئی، بیان ہو گئی۔ یہاں سے یہی 6 قسم ذکر کر رہے ہیں۔ الغرض من التشبیہ اما بیان امکان المشبہ، یا تو مشبہ کا جو امکان ہے، ممکن ہونا، وہ بیان کرنا کہ یہ جو مشبہ ہے ایسا ہونا ممکن ہے۔ جیسے ایک شاعر ہے متنبی، وہ اپنے شعر میں کیا کر رہے، اپنے ممدوح کی صفت بیان کر رہے اور کہہ رہے کہ اے سیف الدولہ، اے بادشاہ صاحب، تمہارا ایسا ہونا ممکن ہے۔ فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، اے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، او سیف الدولہ، اگر آپ پوری دنیا کائنات سے کیا ہے، فائق، برتر ہے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، حالانکہ آپ ان میں سے ہیں نا، بھی انسان ہے، سارے انسان انسان ہے، مگر آپ ان سے کیا ہے، بڑھ کر خیر، ایسا ہونا ممکن ہے۔ جیسے فَإِنَّ الْمِسْكِ، جو مشک و عنبر ہے نا، مشک، بعض دم الغزالی، یہ بھی ہرن کی خون کا ایک حصہ ہے۔ ہرن کے آخری حصے میں پچھلی جانب ایک چھوٹا سا لفافہ ہوتا ہے، اس کے اندر مشک بنتا ہے جو بہت قیمتی ہے، وہ کیا ہے، خون سے بنتا ہے، خون سے۔ تو دیکھیے خون سے بنتا ہے نا، وہ خون کا حصہ ہے۔ یہ مشک اگرچہ پوری بدن سے قیمتی ہے ہرن کی، مگر خون سے بنا ہے۔ تم بھی پورے انسانوں میں سے ایک انسان ہو، مگر اپنی خصلتوں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے اوصاف کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ فَإِلْتُبِكَ الْأَنَامَ کنا فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، تفق فاق یفوق مانا انام اس سے ہوتا فائق ہے، ہونا، انام مانا مخلوق، مخلوق۔ انسان۔ فَإِنَّهُ لَمَّا ادَّعَ، جب اس نے دعویٰ کیا کہ ان الممدوح مباین لأصلہ، کہ اپنے اصل کے مباین جدا ہے، ان سے الگ تر ہے، بخصائص، ان خصوصیات کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، جعلتہ حقیقتاً منفردہ، ایک الگ حقیقت کے طور پر دیکھا کہ تم گویا ان کی طرح نہیں ہیں۔ احتجا، یہ دلیل پکڑا اور دعویٰ کی، احتجاج کے علی امکان دعویٰ ہو کہ میرا یہ دعویٰ ممکن ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہو، بتشبیہ بالمسک، اس مشک سے تشبیہ دی، الذی اصلہ دم الغزال، اصل دم الغزل، جس کی اصل کیا ہے، بنیاد خون ہے، خون۔ یہ ایک قسم ہو گئے امکان مشبہ۔ نمبر 2 ہے اما بیان حالہ، کما فی قول تعالیٰ، یہ کیا کرنا، بعض اوقات حالت بیان کرنا مشبہ کا۔ جس یہاں پر ایک شعر ہے، نابغہ زبیانی جو ہے ایک شاعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں نعمان سے، اے نعمان کأنک شمس والملوک کواکب، اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، یا اذا طلعت، اے نعمان تم سورج ہو، اور تمام جو بادشاہ ہے، پاشا ہیں، وہ کیا ہے، ستارے ہیں تمہارے سامنے،
اور یہ حالت ہے کہ جب سورج چھٹ جائے نا تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. جب مجلس میں آپ آ جائے تو سارے بادشاہ تمہارے سامنے کچھ نہیں لگتے، نظر نہیں آتے، آپ صرف نظر آتے ہیں. آپ بہت روشن جبین ہیں، آپ کی کمالیات و جمالیات بہت زیادہ ہیں. وَإِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ، یہ تو حالت بیان ہو گئی نا. کبھی کبھی حالت کی جو مقدار کوانٹیٹی وہ بیان کرنی ہوتی ہیں. فی حسنتان واربعون حلوبتا سودا کخافیت الغراب الاسحمی. فیہا، اس قبیلے کے اندر، یہ جو قبیلہ ہے نا شاعر کہہ رہا ہے، میری محبوبہ کی جو کیا ہے، میرے محبوبہ کا جو قبیلہ ہے، فی حسنتان واربعون حلوبتا، اس کے اندر 42 دودیل اونٹنیاں ہیں. شدور دوی سالوخ اوخانی دی، سودن ایسی کالی ہیں، کا خافیت الغراب الاسمی، جیسے کالے کالوٹے کوے کا پر، کالے کالوٹے کوے کا جو پر ہے اس کی طرح کالی ہیں. تیا پر کیا بیان کرنے، اس کی حالت کالا ہونا، کالے ہونے کو بیان کرنا. شبہ النوق السود، کالی اونٹنیوں کو تشبیہ دی بخافیت الغراب، کالے کالوٹے کوے کے پر سے. وہ خونے کا نا بیان لمقدار سواد، اس کی کالا ہونے کو بیان کر رہا. تکتور. نمبر 3 ہے وَإِمَّا تَقْرِيرُ حَالِهِ، اس کی جو حالت ہے اس کو دل میں ذہن میں بیٹھا دینا. تقریر مانا بٹھانا. جیسے ایک شاعر ہے، وہ کیا کر رہے، یہاں پر ایک امر عقلی کو امر حسی سے تشبیہ دے رہے تاکہ ذہن میں صحیح طرح آئے. ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. دل کی محبت شیشے کی طرح ہے، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اسے نہیں بنایا جاتا، ویلڈنگ نہیں ہوتی. تو اس لیے دلوں کو کبھی بھی جو ہے نفرت میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہاں پر دل کی جو نفرت یا محبت کا ٹوٹ جانا نا، ایک امر عقلی ہے، عقل سے سمجھ آتے، دیکھی تو نہیں جاتی نا. تو اس کو کیا کر دیا، مشابہ کر دیا شیشے کی جو نظرات حسی ہیں. شیشے کے اندر جو ٹوٹا نے، یہ دوبارہ کوئی نہیں بنا سکتا نا. اس طرح دل کی محبت پہلے کی طرح نہیں ہوتی. اگر ایک مرتبہ آدمی خفا ہو جائے، کسی سے ناراض ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، شکستہ دل ہو جائے، دوبارہ اس کی طرح نہیں بن سکتے پہلے کی طرح. ان القلوب اذا تنفر ودها، ان القلوب اذا تنافر ودها، دلوں کی محبت جب نفرت میں بدل مثل جاتی ہے. الزجاجة، یہ شیشے کی طرح ہیں. کسر کسر اس کا جو ٹوٹن ہے، پٹ جانا، لا یجبر، اسے نہیں بنایا جا سکتا، ویلڈنگ نہیں ہے شیشے میں. شبہ تنافر القلوب بکسر الزجاجہ، یا پر تشبیہ دی دل کی نفرت کو، شیشے محبت کو شیشے کے ٹوٹنے سے. تثبیتاً، یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ لتعذر عودتها الى ما كانت عليه من المودہ، کہ دلوں کا دوبارہ اس حالت پر لوٹانا بہت متعذر مشکل ہے جو پہلے ہو. پہلے کی طرح محبت نہیں ہو سکتی. نمبر 5 وَإِمَّا تَزْيِينُهُ، یہ مشبہ کو حسین دکھانا، مزین کرنا، جمیل دکھانا. سوداء واضحۃ الجبین کمقلۃ الظبی الغریر. سوداء، یہ جو میری کیا ہے محبوبہ ہے نا، یہ کیا ہے، واضحۃ الجبین، ایک تو ہے سیاہ چشم ہے، اس کی آنکھیں کیا ہے، کالی ہیں. واضحۃ الجبین، اور اس کا جو کیا ہے ماتا ہے بہت روشن ہے، روشن جبین، پیشانی بہت روشن ہے. کمقلۃ الظبی، جسے ہرن کی آنکھ ہوتی ہے نا اس کی طرح اس کی آنکھیں ہیں. الغریری، سفید، اور اسی کی طرح کیا ہے، خوبصورت بھی ہیں، سفید ہیں. شبہ سوادہ، اس کی کالے ہونے کو یا آنکھوں کی کالا ہونا، آنکھوں کا کالا ہونا مشبہ کر دے بسواد مقلۃ الظبی، کہ ہرن کا جو کیا ہے مقلا ہے آنکھوں کا، اس سے مشبہ کر دیا کہ اس کے آنکھیں بہت کالی ہوتی ہیں نا، تو اس کی آنکھیں بھی کالی ہیں. تحسین اللہ، حسین دکھانے کے لیے. کیا معنی، کہ میری محبوبہ کی آنکھیں ہرن کی طرح آنکھیں رکھتی ہیں. وَإِمَّا تَقْبِيحُهُ، یا مشبہ کو بہت قبیح دکھلانا، بہت گندا برا دکھانا، ذلیل دکھانا. وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يَقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ.
وَإِذَا أَشَارَ جب یہ باتیں کرتا رہتا ہے، یہ جو محجو ہے نا جس کی میں برائی کر رہا ہوں، محدثاً جب بات کر رہا ہوں اور اشارے کر رہے ادھر ادھر کی آنکھ یہ ہاتھ مار رہا ہو، فَإِنَّهُ قِرْدٌ یہ بندر ہے، يُقَهْقِهُ ہنس رہا ہو، بندر کی طرح لگ رہا ہے، او عجوزن یا بڑھیا ہے، بوڑھی خاتون کی طرح ہے، تلتم جو اپنے رخساروں پر تپڑے مار رہی ہو. خاندور ٹائم کی. وقد يعود الغرض الى المشبه به اذا عكس طرفا التشبیہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشبہ به کی طرف غرض لوٹتی ہیں، جب اس کی طرفین کے مشبہ به کو الٹ دینا تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، مشبہ به کو لانا ہوتا ہے. جس یہاں پر ایک شعر کہہ رہے وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتُهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ. یہاں پر ایک شعر کہہ رہا ہے کہ وَبَدَا الصَّبَاحُ جب صبح ظاہر ہوئی تو یہ کیا ہے، اس کی جو سفیدی ہے گویا کہ وہ کیا ہے، بادشاہ کا چہرہ ہے، خلیفہ کا. كَأَنَّ غُرَّتُهُ اس کی جو کیا ہے سفیدی ہے نا تو کیا ہے، بادشاہ کا خلیفہ کا چہرہ ہے. تو یہاں پر صبح کو تجویدی چہرے کے ساتھ، حالانکہ مشابہ تو یہ ہے نا، مشابہ بھی چہرے کو بنا حین یمتدحو جب اس کی صفات اور مدہ بیان ہو رہی ہو، قصیدے پڑھے جا رہے، مثل ھذا یسمى بالتشبیہ المقلوب، اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں.